جانور کی قربانی عبادت ہے، چنانچہ جانور کی قربانی سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اور آپ علیہ السلام کے زمانے سے عبادت اور تقرب الہی کا ذریعہ قرار دی گئی، اور خود یہ جان اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جانور اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ہی نے حکم دیا ہے، تو ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ کر نہیں سکتے کہ اللہ کا دیا ہوا جان مال سب ہے، اسی نے ہم کو کہا ہے جانور قربان کرو، ہم قربان کرنے پر آمادہ ہے۔ اور قربانی کی قبولیت کا خاص ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ آسمانی آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، اور پھر جو ہے یہی اس انسان کی جانور قربانی کی قبولیت کو شمار کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر لکھی ہے فَإِنِّي فَتَا تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ القربان فی الاصل کل ما يتقرب به العبد الى اللہ من نسیکہ و صدقہ۔ اس طریقے کے الفاظ بڑی تفصیل سے تفسیر مظہری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188، آل عمران آیت نمبر 183، تفسیر روح البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 458، اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 27، جو دارو احیاء التراث العربی بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے سن 1421 ہجری کا، اس کے اندر یہ تفصیلی بحث نقل کی ہے۔ اور قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا صفحہ نمبر 57، حروف تہجید جیم، عنوان ہے جانور کی قربانی عبادت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جانور کی قربانی کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کو پیسہ صدقہ کر دیا جائے، تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان راسخ نہیں ہے، کیونکہ مقصود بالذات جانور کی قربانی نہیں ہے ہمارے لیے، مقصود یہاں اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے۔ اب جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جیسا اللہ نے بتلایا، جتنا بتلایا، جس طریقے سے بتلایا، ہم کو کرنا اتنا ہی ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے ہم کو حکم ہے کہ ہم نے جتنا نبی سے سنا، جتنا ہم کو بتلایا، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، وہ تو کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ آپ کو قربانی چاہیے، میں جانور کی قربانی کر دیتا، تو نبی نے تو نہیں کہا، تو پھر ہم کو کیا حق ہے؟ نبی سے اصل مقصود بچوں کی قربانی مقصود نہیں تھی، آپ سے اللہ کا تقرب کو اللہ اپنے قرب کو چاہ رہا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کے اندر مبتلا کیا اور آزمائش کے ذریعے سے امتحان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کر لیے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جانور کو بھیجا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ میں جانور کو کیوں ذبح کروا رہا ہوں؟ ارے دمبا یہ اللہ کی طرف سے تو آیا تھا، جانور جنت کا دمبا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے بھیجا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ میں جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے حضرت ابراہیم کو دے رہا ہوں؟ آنے والے جو میرے بندے ہوں گے وہ مجھ پر اعتراض کریں گے کہ جانور کو کیا ضرورت ہے ذبح کرنے کی، اب کہو اللہ کے اوپر اعتراض کرو۔ یہ ایمان کی کمی کی وجہ ہے، یہ قرآن اور حدیث پر اللہ اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت نہ کرنے کا یہ نتیجہ ہے، یہ جو ہے عقل کا فطور ہے۔ یہ عقل کے اندر جو ایسی باتیں آتی ہے یہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ آدمی کا اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو کہ شروع میں ہمیشہ کہتے ہیں، اور ہر عالم یہی کہتا ہے کہ انسان وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہی فرما بردار اور مومن بندہ ہے۔ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنی، مومن نہیں ہے، تو پھر جو چاہے وہ کرے۔ ہم کو اللہ کی طرف سے حکم ہے جانور کی قربانی کرنا، اللہ نے کہا ہم کر لیے، تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے، اس کو نہیں معلوم تھا کہ جانور کی قربانی کیوں کی جائے گی؟ اس لیے یہ اعتراض مال فارغ کی قبیل سے ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ ان غلط باتوں کے اندر عوام الناس کو نہیں لگنا چاہیے۔ ہم اللہ کے حکم کے سامنے ساری دولت کو، ساری چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم کو اللہ نے جیسا کہا، جتنا کہا، جس طریقے سے کہا، ہم ویسے ہی کریں گے۔ ہم کو کہا قربانی کرنا ہے، ہم جانور کی قربانی پیش کریں گے۔
ہم کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دینا، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ہم کو نماز کا حکم ہے، ہم نماز ادا کر، تو ہم کو جیسا حکم ہے ویسے ہی ہم کو اطاعت کرنا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے سمعنا و اطعنا، کہ تم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ ہم اسی کی اطاعت کرتے ہو تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، کہ ان کے ایمان کی کمی کی دلیل ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کو پڑھنا چاہیے، اور نہیں کم از کم تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ تو پڑھ ہی لینا چاہیے کہ یہ حکم کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ کوئی انسان جانور کو ذبح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، بلکہ یہ براہ راست اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہی نے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس کی مرضی، وہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہم کو حکم دے، ہم اس کو فالو کر رہے، تو اس میں آپ کو اعتراض کرنے کے کوئی حق نہیں۔